یہاں پہ جب امام خمینی نے دین کا مطالعہ کیا تو وہ مسلک کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں کیا، امت کو امت کی نگاہ سے دیکھا، پھر دولت آدم و دولت ابلیس کے اعتبار سے جہان کو دیکھا، اس لیے جنود العقل والجہل کتاب انہوں نے درج کی، پھر انسان اور انسانیت کی حقیقت کا تمام مکاتب کی نگاہ میں انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور یہاں پہ وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ خلافت کا سارا مسئلہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، شیطان نے تکبر اور حسد کرتے ہوئے انکار کیا قبل الزمین۔ یہ جھگڑا اس نے چونکہ مہلت الی یوم یبعثون مانی ہے، یہ جھگڑا تب تک چلتا رہے گا۔ لہذا جھگڑا خلافت کا ہے، جھگڑا اقتدار کا ہے۔ ابلیس اپنا اقتدار چاہتا ہے، اپنا لشکر چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور خلافت آدم اور ان کے ورثاء امام زمان علیہ السلام وہ غلبہ دین چاہتے ہیں جہانی طور پہ۔ دونوں اپنی جگہ پہ حکومت کے عنوان سے قائم اور ٹکراؤ موجود ہے۔ اچھا، ابلیسی کیا کرتے ہیں؟ وہ دولت ابلیس والے وہ لشکر حق کو ضعیف کر کے حکومت کرتے ہیں، ضعیف نہ کرے تو حکومت نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے ضعیف کرتے ہیں؟ ضعف کا پہلا ہے کہ آئیڈیالوجی بدل دو۔ لہذا وہ آ کے ان کے تفکرات اسلامی و تعلیمات اسلامی میں تحریف کرتے ہیں، اس لیے تحریف کر کے مسلمانوں کو بڑا قلیل سا دین سکھا دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، مراسم، اور بہت ہوا تو خمس دے دیں، اور اصل چیز نان نفقہ واجب ہے۔ واجب چیز کیا ہے؟ بیوی بچوں کا پیٹ والو، بقیہ جب فرصت ملے ہو، بس اتنا دین سکھا دیا۔ تحریف کی ادھر سے امام خمینی نے اس تحریف کو پکڑا، لوگوں کو بیان کیا، پھر یہ حکومت کے مسائل کی طرف کہا کہ یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے اوپر غور کرو، کہاں پہ تم لوگ ہو۔ تیسرا، دشمن کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ وہ تفرقہ ڈال کے کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا مکتب امام خمینی وحدت کا درس دیتا تھا۔ مکتب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ نشر دین ان کے پیش نظر تھا اور خوبیاں ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ مجلسی کا دفاع کیا، کیونکہ بہت سارے علماء تنقید کرتے رہے، ان کے دور میں بھی تھی، تو علامہ مجلسی امام خمینی نے فرمایا کہ علامہ مجلسی وہ صفویوں کے قریب صفوی بننے کے لیے نہیں گئے تھے، اسے آدم بنانے کے لیے گئے تھے۔ یہ جملہ امام خمینی کا ہے۔ خواجہ طوسی ہلاکو خان کے قریب وہ اقتدار اور منصب اور شہنشاہیت لینے کے لیے نہیں قریب ہوئے تھے، وہ ہلاکو خان کو آدم بنانے کے لیے قریب ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو شاہ کے دور میں اور ہمارے دور کے آج کے علماء ہیں، یہ شہنشاہیت کے لیے قریب ہوتے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے لیے قریب ہوتے ہیں، نہ کہ اسے آدم بنانے کے لیے قریب ہوتے ہیں۔ لہذا وہ دین پھیلانے کے لیے نہیں قریب ہوتے، اس لیے علامہ مجلسی اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے، انہوں نے تو دین پھیلایا۔ ٹھیک ہے، اس دور میں اس دائرے میں تقیہ سے تازہ 400 سال ہوئے کہ نکلی ہے تشیع، اس تشیع میں علماء کے پیش نظر سب سے زیادہ وہ نشر و اشاعت ہی تھا، اس لیے جو آج کے دور میں بھی علماء مکتب امام خمینی کو عمیق طور پہ نہیں پڑھے ہوئے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں، ان کا کل ہم و غم کیا ہوگا؟ تشیع پھیلنی چاہیے، بس وہ صرف اتنی مقدار میں ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، آگے سفر کرو، تم ملت مہدویت ہو، قوم مہدویت ہو، امت مہدویت ہو، تم امام مہدی علیہ السلام کی امت ہو، تم نے عالمی سطح کے اوپر امام مہدی علیہ السلام کے لیے حکومت قائم کرنے کے لیے قیام کرنا اور نصرت کرنی ہے۔ جیسا مکتب امام خمینی مہدویت کی سطح پر ہے، مکتب علامہ مجلسی وہ تشیع کی سطح پر ہے فقط۔